ہر طرف سے آ کر کے انہیں میں گمراہ کروں گا۔ خدا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تجھے کوئی تسلط نہیں ہے، میرے بندے تیرے وسوسوں کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جب وہ تمہارے وسوسے پیش آتے ہیں تو وہ خدا کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ خوبصورت بیان پاک پیغمبر روح لاؤ الفدا سرور محمد اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے باہر مدینہ سے، اور ایک ریوڑ جا رہا ہے بیڑوں میں اور اس میں کتا ہے۔ تو آپ نے ایک سوال کیا اصحاب سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کتا آپ پہ حملہ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو ریوڑ کا مالک ہے اس کی پناہ میں چلے جائیں گے، جو کہ اگر اس کی پناہ میں ہو تو کتا کچھ نہیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان اسی طرح سے ہے، جب شیطان کے حملے کا خطرہ ہو نا خدا کی پناہ میں چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا میں شیطان سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جب خدا کی پناہ میں چلے جائیں تو پھر کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ خدا بند عظیم، ایک میں کہا کرتا ہوں کہ بہت کم محنت سے آپ خدا کو راضی کر سکتے ہیں۔ خدا کی رضا کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دعائے قبائل میں پڑھتے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا دعا، خدا تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، اس سے راضی ہو جائے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے، خدا اس طرح راضی ہو جاتا ہے۔ ہم عجم والے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں مناجات پڑھیں، قرآن پڑھیں، ہماری باتیں عربی لسان نہیں ہے، زبان نہیں ہے، تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ان کا قرآن جب مجھے پیش کرو تو صحیح کر کے پیش کرنا۔ خدا اس طرح اپنے بندوں کے لیے رحیم ہے، رحمان ہے، اور واسطے بھی زیادہ تر اس کی رحمت اور رحمانیت کے دیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام میں ابتدا میں عرض کرتے ہیں، سورہ الحمد میں عرض کرتے ہیں، بار بار نمازوں میں عرض کرتے ہیں، خدایا تیری رحمت کی امید ہے، اپنے عمل کا ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم یہ عمل انجام دیا ہے، ہم یہ اعمال آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں، ان اعمال کی اجر کے طور پہ تو عطا کرنے نہیں، یہ بارگاہ میں اگر قبول کرے گا تو یہ تیرا فضل و کرم ہے، تیرا لطف ہے، یہ عمل اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو تیری بارگاہ میں، لہٰذا اگر امید ہے تو صرف اور تیرے فضل و کرم کی امید ہے۔ اور اس نے بھی پیغام دیے ہیں قرآن کریم میں، بعض آیات ہیں جن میں خطاب پیغمبر کو ہے، مراد بھی پیغمبر اکرم ہے، بعض آیات ہیں جن میں خطاب پیغمبر اکرم کو ہے لیکن مراد پیغمبر اکرم نہیں ہے، مراد لوگ ہیں، اور بعض آیات ہیں جن میں پیغمبر کو حکم ہوا ہے کہ میری یہ بات میرے بندوں کو پہنچائیں، میری طرف سے پیغام ہے میرے بندوں کے لیے۔ قل کہہ کر کے یہ جو الفاظ استعمال کیے قرآن میں متعدد آیتوں میں قل کہہ کر کے کہو پیغمبر، ان میں سے بعض جگہوں پہ فرمایا ہے کہ قل یہ میرا پیغام ہے میرے بندوں کو کہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں خدا ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے پیغمبر میرے بندوں کو یہ پیغام پہنچائے میرا، جنہوں نے گناہ کیا اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، انہیں یہ میرا پیغام دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں اپنی خداوند عظیم کی رحمتوں سے آپ مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ انیبوا الی ربکم، آپ صرف لوٹو اپنے رب کی طرف، آپ کو صرف یہ کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنا ہے خدا تو نے سب کچھ عطا کیا، احسان تیرا، رزق تیرا، زندگی تیری، سانسیں تیری، سب کچھ تو نے عطا کیا، کتابیں نازل کی، انبیاء ائمہ کو بھیجا میری ہدایت کے لیے، بارے کوتاہی میری ہے، میں نے تیری نافرمانی کی، تیرے نبیوں کو ٹھکرا دیا، تیری کتابوں کو ٹھکرا دیا، تیری نعمات کی ناشکری کی، تیرے رزق کو کھائے، تیری نافرمانی کی۔ یہ اعتراف اس کی بارگاہ میں کرے، وہ کہتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ لہٰذا خداوند عظیم کینہ نہیں رکھتا، یہ ہم انسان ہیں، کسی سے دشمنی ہو جائے، کوئی بات نہ مانے،
ہم اس کے ساتھ دل میں باللہ کے ایک بغض اور عناد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ باقی رہتا ہے. خدا اس طرح سے نہیں ہے. خدا بے شک اشد المعاقبین سخت عقاب کرنے والا ہے، لیکن وہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے تو وہ بہت جلدی معاف کرنے والا بھی ہے. بسم اللہ. بے شک وہ سخت عقاب کرتا ہے، بہت شدید عذاب کرے گا خداوند عظیم مجرمون. انا من المجرمین منتقمون. خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم مجرمین سے انتقام لیں گے. یہ کس لیے ہے کہ جو جرم کرتا رہا ہے کبھی اسے احساس نہیں ہوا کہ میں خدا کی جگہ پہ رہ کر، خدا کا رزق کھا کر، خدا کی سانسیں نعمتیں استعمال کر کے بھی میں کس طرح سے نہ کفر کر رہا ہوں، نہ شکری کر رہا ہوں اس کی نعمت. کبھی ذرہ برابر بھی اسے احساس پیدا نہ ہوا ہو تو یہ پھر خدا کہتا ہے کہ ایسا مجرم ہے جسے معاف نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے فرماتا ہے کہ ہم سب انتقام لیں گے. لیکن وہ دل کو دیکھتا ہے کہ آپ کا دل اس کی بارگاہ کے لیے کتنا مخلص ہے، کتنا صاف ہے. میں کہا کرتا ہوں یہاں عمل کی مقدار کو نہیں دیکھا جاتا کہ بارگاہ خدا میں زیادہ تسبیحات کس نے پڑھی، زیادہ رکعات نوافل کی کس نے پڑھی، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے اس کے دل میں اخلاص کتنا تھا خداوند عظیم کے لیے، محبت کتنی تھی بارگاہ خدا میں. اس کی بنا پر اگر عمل کرتا ہے تو 2 رکعت بھی عمل کرتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے آج خدا کی بارگاہ میں. لہذا مقدار کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اخلاص کو دیکھا جاتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. حدیث ہے کہ خدا آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، خدا آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے. اس دل میں کتنا اخلاص و محبت پائی جاتی ہے جس دل سے یہ عمل کو انجام دے گا. ایک واقعہ میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ ایک بوڑھا ایرانی ہے جو اسلام قبول کر لیتا ہے اور آتا ہے خدمت پاک پیغمبر کی خدمت میں روئی لوٹ لیتا سرور پر محمد آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ مناجات لمبی لمبی دعائیں مجھ سے یاد نہیں ہو سکتی. اس کے بعد کچھ ارشاد فرمائیے مختصر کہ میں وہ پڑھتا رہوں اور دل مطمئن رہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم فریضہ ادا کر لو تو پھر یہ مناجات بارگاہ خدا میں عرض کیا کرو کہ الہی انت ربی وانا عبدک، خداوند تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. چلا گیا کہتا رہا. ایک مدت کے بعد واپس آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا تھا وہ جملہ وہی دہراتا رہتا ہوں، بہت دل مطمئن رہتا ہے. آپ نے پوچھا میں تو کیا کہا تھا، سناؤ تو صحیح. اس نے کہا کہ جی آپ نے فرمایا تھا الہی انت عبدی وانا ربک. بالکل برعکس ہو گئی. اس کا مطلب تھا کہ خدایا تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. یہ کہتا رہا کہ خدایا میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں یہ کب کہا تھا، تم جو کہتے ہو یہ تو کفر ہے خدا کی بارگاہ میں. جب اس نے سنا نا کہ یہ میں اتنی لمبی مدت تک کفر کرتا رہا ہوں، گستاخی کرتا رہا ہوں، وہ گریہ کرنے لگا. اتنا رویا کہ وہ زمین پر گر گئے. جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے کو زیادہ پریشان نہ کر. میں اس کی زبان کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں اس کے دل کو دیکھ رہا تھا. میری بارگاہ میں کتنا صاف ہے، کتنا اخلاص ہے، میں اس کے دل کو دیکھ رہا تھا. لہٰذا قدر و قیمت بارگاہ خدا میں اس کی ہے کہ آپ کے اتنے صاف دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آسان عمل بن جاتا ہے انسان کا چھوٹا سا عمل. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے عمل بارگاہ خدا میں. ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن صدقہ ایک پہاڑ کے برابر ایک ثواب پیش کیا جائے گا. شخص کہے گا کہ پارے گا اتنا تو کوئی بڑا عمل میں نے کیا نہیں ہے کہ اتنا بڑا ثواب مجھے مل رہا. خدا فرمائے گا کہ تم نے ایک درہم جو میری راہ میں خرچ کیا تھا جو اس کا اجر ہے، میں اس اجر کی پرورش کرتا رہا ہوں، پال کر تمہیں واپس لے جاؤں. اور محمد والے محمد سلام. خدا کے ہاں قدر و قیمت اس کی پڑتی ہے. تعداد مقدار کمیت اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے اتنا عمل، وہ کہتا ہے آسم عمل
تم میں سے جو بہتر عمل ہوگا وہ بارگاہ خدا میں خوب قدر و قیمت رکھتا ہے۔ بہتر عمل بنتا ہے انسان کے دل کے ساتھ جتنا اخلاص عمل کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں صدقات کرتے ہیں، خدا بہت پسند کرتا ہے۔ کوشش کریں اس کی بارگاہ میں صدقات کی صورت میں اپنے مال کو انفاق کرنے کی۔ یہ نماز باشد قبر ہے، یہ بھی جو پہلی رات میت کے لیے پڑھی جاتی ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اصل مستحب صدقہ ہے میت کی طرف سے۔ اگر صدقہ نہ دے سکے تو پھر کہا گیا کہ نماز باشد قبر پڑھو۔ صدقہ اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے قرض دو، کہ قرض مانگتا ہے خدا بند عظیم، دیتا بھی خود ہے، کتنا کریم ہے، دیتا خود ہے اور پھر کہتا ہے اس میں سے کچھ مجھے قرض کی صورت میں واپس دو، میں تمہیں پھر اور اضافہ کروں گا جب تم مجھے قرض دو گے۔ خدا بند عظیم کیا ضرورت ہے ہم سے قرض مانگنے کی؟ ہماری عبودیت کی خاطر مانگتا ہے تاکہ تم اپنی عبودیت کو ثابت کر سکو۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ نہیں بارے الہ، میں یہ تیری بات نہیں مان سکتا، یعنی خدا کے مقابل اپنی مرضی پیش کرنا ایک اتنی بڑی توہین ہے خدا کی ربوبیت اور خالقیت اور مالکیت اور حق خدا کی، کہ اس خبیث اور لعین نے اپنی مرضی خدا کے سامنے پیش کر دی۔ تو مجھے کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کروں، میں آدم کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں مجھ جیسا آدم کا سجدہ کرے، اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میری خلقت آگ سے، اس کی خلقت مٹی سے ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ اس لعین نے یہ خدا کے سامنے اپنی مرضی پیش کر دی، عبادتیں بہت کی تھی، اندازہ نہیں ہے۔ مولانا ناج البلاغہ میں ارشاد فرمایا 6000 سال زمین پر خدا کی عبادتیں کرتا رہا، اور آپ کو کیا پتا ہمیں سلی دنیا میں آخرہ، یہ دنیا کے 6000 سال تھے یا آخرت کے تھے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے۔ 6000 سال زمین پہ عبادت کی، پھر آسمانوں پہ اٹھایا گیا، چوتھے آسمان تک پہنچا، عبادت خدا کرتے۔ یہاں پہ آ کر اس نے صرف ایک جملہ کہا کہ لو افوتنی عن السجود لآدم، تو مجھے یہ آدم کے سجدے سے معافی دے دے، میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کسی ملک مکرم میں نہیں کی ہوگی۔ خدا نے کہا کہ نہیں یہ چلے گا، تو میری بارگاہ سے فخر جنت رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جو میری بارگاہ سے تم ملعون ہو، اس لیے کہ میں اپنی عبادت اس طرح سے چاہتا ہوں جیسے میں پسند کرتا ہوں، نہ ویسی عبادت جیسے تو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کو تو یہ حق ہی نہیں ہے اپنی مرضی خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ بارگاہ تیری عبادت میں مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، یعنی یہ بھی میں داخل کر دوں، یہ حق نہیں ہے کسی بندے کو۔ عبودیت ایک نازک ترین رشتہ ہے خدا بندے کے ساتھ، ذرہ برابر بھی۔ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو اور لاکھوں افراد دیکھنے کے لیے موجود ہوں، اور ایک شخص اس بال کو سوئی مار کر کے اس کی ہوا ختم کر دے تو سب گیم ختم، کھیل ختم ہو جائے گا، لوگ جو بیٹھے ہوئے دیکھنے سب کا ختم ہو جائے گا دیکھنے کا وہ ٹائم۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے ایک ہلکی سی سوئی تو ماری ہے، میں نے بڑا جرم نہیں کیا۔ ایسے ہی ہے، دین اس طرح سے ہے، خدا کے ساتھ انسان کا تعلق اس طرح سے ہے۔ انسان تھوڑی سی مرضی اگر اپنی پیش کر دے نا تو خدا کہتا ہے کہ عبودیت سے نکل کے رہے گا۔ شیطان نے یہ کیا تھا، ایک چھوٹی سی مرضی اس نے اپنی پیش کی، خدا نے کہا خدا چاہتا ہے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، مومن ایسا ہونا چاہیے کہ بارے الہ تیرے امر کے سامنے تسلیم ہو، جس بات پہ تو راضی ہے میں راضی ہوں، ہماری تو کوئی مرضی نہیں ہے خدا کی، ہم کیا ہم کس قابل ہیں؟ ائمہ طاہرین اور پیغمبر خدا کے سامنے یہی عرض کرتے ہیں کہ خدا بندہ ہمارا اختیار کچھ نہیں ہے، جو تیرا حکم ہے ہم من و عن ویسا نہیں ہیں۔ بعض دفعہ حکم خدا ہے جو انسان کو پسند نہیں ہے، لیکن انسان خدا کو جو مانتا ہے، خدا کی ربوبیت کو مانتا ہے، وہ ذرہ برابر اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خدا بند نے جب کعبہ بھی بنا لیا تو خدا نے حضرت ابراہیم سے ایک مطالبہ کیا، اس قال ربکم اسلم،
رب نے کہا ابراہیم سے کہ ابراہیم اپنے آپ کو میرے سامنے تسلیم کر دو مکمل طور پر۔ ابراہیم نے عرض کیا اسلمت لرب العالمین، خداوند میں تو رب العالمین کا، میں تیرے سامنے مکمل طور پر تسلیم ہوں، مرضی بھی نہیں اپنی کبھی کہیں بھی پیش نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ عجیب ہے، کتنی بڑی آزمائش کہ ایک بڑھاپے میں خدا نے اولاد دعائیں مانگ کر وہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے، اب خدا کہتا ہے ابراہیم بیٹے کو ذبح کرو۔ خدا اس سے پہلے ایک اور آزمائش لے چکا تھا کہ ابراہیم اپنی بیوی اور اس بچے کو لے لو، بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے خاص اس کو لے جاؤ، ایک بیابان ہے وہاں پہ میرے گھر ہے وہاں پہ چھوڑ کے آ جاؤ، ٹھہرنا بھی نہیں ہے اترنا بھی نہیں ہے سواری سے، بس اتارنا ہے بچوں کو اور واپس آ جانا۔ ابراہیم کامیاب ہو گئے ہر ایک مرحلہ، چونکہ خدا نے یہ وعدہ کیا تھا ابراہیم اپنے آپ کو تسلیم کرو گے۔ عرض کیا ہم تسلیم ہیں، بارے تیرے سامنے ذرا برابر کیا ہماری مرضی نہیں ہو، لہٰذا کسی مرحلہ میں حضرت ابراہیم نے ذرا برابر بھی اس قول سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں کہ خدایا تو جو فرمائے گا میں اسے انجام دوں گا۔ اس واسطے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے خدا وحی نہیں کرتا ہے، خواب میں فرماتا ہے، نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پر فرشتہ نہیں آتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ خواب میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کرو۔ اٹھ کر کے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھی، خدا مجھے حکم دے رہا ہے تجھے ذبح کرنے کا۔ بیٹے نے بھی کہا کہ ففل ماتو یا بطفل ماتو، بابا آپ انجام دے ستائے دنیا انشاءاللہ میں صابرین، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں۔ خداوند سے دعا بھی دونوں باپ بیٹے کے لیے کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ہم دونوں باپ بیٹے کو ایسا قرار دے کہ تیرے سامنے سر تسلیم خام ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح سے ایمان تب آتا ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، تب انسان مومن بنتا ہے۔ مومن بننے کی اولین شرط یہی ہے کہ انسان کے اندر تسلیم ہونی چاہیے۔ تسلیم نہ صرف خدا کے مقابل بلکہ پیغمبر کے مقابل بھی اور ائمہ کے مقابل بھی تسلیم ہونا چاہیے۔ قرآن میں پیغمبر اکرم کے لیے فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اگلے جملے کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ خدا کی قسم، خدا فرماتا خدا کی قسم یہ مومن بن ہی نہیں سکتے ہیں میرے رسول جب تک تیرے سامنے تسلیم نہ ہو۔ یعنی خدا کی تسلیم بھی شرط، پیغمبر کی تسلیم بھی شرط۔ اور ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بخاری کا کہ وہاں پر ایک آیت ہے سورہ تغابن میں، وہاں اس کے معنی جب اس نے پوچھے تو حضرت نے معنی بیان کرنے کے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو خالد واللہ لا یحب العبد اہل البیت الا یطہر اللہ قلبہ الا ویطہر اللہ قلبہ، کہ کوئی شخص بھی ہم اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ خدا اس کے دل کو پاک کر دے۔ جب دل پاک ہوگا تو تب ہم اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں۔ ولا الہ الا اللہ قلبہ حتی یسلم لنا ویکون لنا مسلما، اور خدا کسی کے دل کو پاکیزہ تب تک نہیں کرتا جب تک اس کے دل میں ہمارے لیے تسلیم نہ ہو۔ تسلیم یعنی ائمہ ایک حکم دیتے ہیں، ہم دل میں سوچیں کہ ممکن ہے اس سے مثلا یہ نہ کہتے تو یہ کہہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا، یہ نہیں سوچ سکتے ہیں۔ ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا ہے اگر انسان دل میں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے حکم امام النبی کے مقابل میں، تو وہ مومن ہے، ورنہ مومن نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا انسان کے دل میں بھی ذرہ برابر میل نہیں آنا چاہیے اس حکم کے مقابل میں جو امام فرما رہا ہے۔ انسان کو کس طرح سے قائل کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ یہ حکم امام ہے۔ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک صحابی تھے جناب عبداللہ بن ابی یعفور، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ بالکل جوانی میں حضرت کے دور میں ہی فوت ہو گئے تھے، بالکل نوجوان تھے، یعنی کوئی 33-34 سال کی عمر میں یہ فوت ہو گئے تھے عبداللہ بن ابی یعفور۔ اس کے بارے میں حضرت نے جب یہ وفات پاتے ہیں تو کچھ جملات ارشاد فرمائے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دور میں
میری امامت پر عبداللہ سے بڑھ کر کے کوئی شخص ایمان رکھنے والا نہیں۔ اور عبداللہ نے خود یہ کہا تھا کہ میرے سامنے اگر امام پاک ایک انار کے 2 حصے کر دیتے ہیں اور مجھے یہ فرماتے ہیں کہ خدا فرما رہا ہے یہ آدھا انار حلال ہے اور خدا فرماتا ہے یہ آدھا انار حرام ہے، تو میرے دل میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے، ایمان ایسا ہونا چاہیے، معصوم کو مانے، امام کو مانے، نبی کو مانے، ایسا ماننا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی دل میں انسان کی شک و شبہ کسی مرحلے میں بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی حکم امام سن لے دل میں شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کچھ کہتے ہی نہیں جب تک خدا نہیں فرماتا۔ امام کا فرمان حکم خدا ہے۔ جس وقت سنو کی نا امام حسن علیہ السلام، تو بعض اصحاب نے آ کر کے اعتراض سوال کی صورت میں کہ ابن رسول اللہ اگر یہ نہ کرتے تو بہتر نہ ہو، اس طرح کے جملات بعض اصحاب نے آ کر کے سوال کی صورت میں، تو بڑا مشکل تھا اس بات کو کئی لوگوں کے لیے برداشت کرنا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے نہیں ہو کہ میں امام حق ہوں جسے خدا نے امام بنایا؟ جب میں امام حق ہوں تو میرے کسی عمل پہ سوال کیسے کر سکتے ہو؟ کیونکہ میں وہی کروں گا جو حکم خدا۔ اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ امام کوئی کام کرے اور وہ مرضی خدا کے مقابل نہ ہو۔ وما تشاءون الا یشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو خدا چاہتا ہے آپ وہی چاہتے ہیں، مرضی خدا کے مقابل ذرہ برابر بھی ائمہ کے عمل میں فرق نہیں آتا ہے۔ لہذا معصومین نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ حکم خدا ہے، خدا کا فرمان ہے، لہذا جو ان کو امام حق مانتا ہے اسے فرمان خدا مان کر کے یہ کرنا چاہیے۔ ایک مرحلہ آتا ہے مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم روحی لاہور میں اپنی حکومت کے دور میں ایک شخص نے آ کر کے اعتراف کیا کہ یا امیر المومنین میں گناہ کر رہا ہے، لہذا مجھے پاک کر سزا دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری 3 سزائیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو، یا تمہیں آگ سے جلایا جائے، یا تمہارے اوپر دیوار گرائی جائے، یا تمہیں تلوار سے قتل کیا جائے، کسی ایک سزا کا انتخاب کر لو۔ اس نے پوچھا کہ مولا ان تینوں میں سے سخت ترین سزا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا آگ سے جلانا سب سزا۔ اس نے کہا مولا میں اپنے لیے آگ کا انتخاب کرتا ہوں کیونکہ میں گناہ گار ہوں، میں نے خدا کی نافرمانی کی، لہذا سخت ترین سزا کا مستحق مولا میں آگ اختیار کرتا ہوں۔ آپ نے کمبل کو فرمایا کمبل لکڑیاں دے، لکڑیاں آ گئی، اصحاب بھی بیٹھے ہوئے، گناہ گار بھی ہے موجود وہاں پر۔ اس نے عرض کیا کہ مولا اجازت ہے میں 2 رکعت نماز پڑھوں؟ آپ نے کہا پڑھو۔ اس نے وضو کی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد خدا کے حضور میں عرض کرتا ہے اللہم انی اتیتک عاصیا و اتیت الی ولیک تائبا، خداوندہ میں نے تیری نافرمانی کی اور تیرے ولی کے پاس آیا ہوں توبہ کی خاطر، واخترت لی الاحتراق بالنار، خدایا میں نے اپنے لیے آگ کے جلنے والی سزا کا انتخاب کیا، خدا میرے گناہوں کو معاف کر۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہا تھا۔ مولا امیر نے سنا، وہ بھی رو پڑے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رو پڑے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اذهب قد غفر اللہ لک، جاؤ خدا نے تمہیں معاف کر دیا۔ جاؤ خدا نے تمہیں معاف کر دیا۔ لوگوں نے چہرے بنانے شروع کیے۔ حضرت نے پوچھا کیا ہو؟ کسی نے عرض کیا مولا قد عطلت حد اللہ، آپ نے حد خدا کیوں جاری نہیں کی؟ جبکہ اس نے اعتراف کیا میں گناہ گار ہوں، آپ نے حد خدا کیوں نہ جاری کی اس پر؟ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اذا کان الشخص امام حق لہو ذالک، جو امام حق ہے نا خداوند عظیم جسے امام بناتا ہے اسے یہ حق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ
انسان اس طرح بارگاہ خدا میں اپنے آپ کو پیش کرے، خدا کتنی جلدی معاف کر دیتا ہے، سبرا برابر بھی۔ اب یہاں پہ مولا امیر کو کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا تھا، جبرائیل نازل نہیں ہوا تھا، اس نے آ کر کے خبر دی کہ خدا نے اسے معاف کر دیا۔ معصومین اس طرح سے ہے، خداوند عظیم کی مرضی کا ظہور ہوتا ہے قلب معصوم پر۔ معصوم کو کیسے پتہ چلتا ہے خدا کی مرضی کا؟ معصوم کس طرح سے حکم خدا کو بیان کرتے ہیں؟ ان کو جبرائیل تھوڑی نازل ہوتا ہے، وہ نبی نبوت کی خصوصیت ہے کہ فرشتے نازل ہو کر کے وحی الہی پہنچاتے ہیں۔ وہ امام کی خصوصیت نہیں ہے، امام پر فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں، وہ مرضی خدا کا ظہور ہے جو قلب پیغمبر و امام پر ہوا کرتا ہے۔ یہ وحی قرآن جو ہے یہ دو طرح سے پیغمبر پہ ہوئی ہے، ایک جناب جبرائیل، ایک حصہ قرآن کا لایا ہے، اور زیادہ تر حصہ قرآن کا خداوند عظیم نے بغیر واسطہ جبرائیل کے پیغمبر پہ نازل کیا ہے۔ ائمہ کو بھی اسی طرح سے مرضی خدا ایک نور ہے، خداوند عظیم نے قائم کیا ہوا ہے، عرش سے لے کر امام تک ایک نور ہے، ستون نور جس کو کہا گیا ہے، اس نور کی روشنی میں ائمہ مرضی خدا سے متوجہ ہوتے ہیں۔ خداوند عظیم کی مرضی ہے قلب امام پہ ظہور کرتی ہے، لہذا فرمایا جب قد غفر اللہ قد غفر اللہ تھا، خدا نے یہ نہیں کہا مولا علی نے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، کہا نہیں جاؤ تمہیں خدا نے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے معافی خدا نے دی ہے، اس کا علم علی کو عطا کیا ہے خدا، لہذا خدا کی رضا اور غضب کی خبر دیتے ہیں معصومین۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کو مورد رضا و غضب معرفت کے لیے قرار دیا گیا ہے کہ سیدہ کا رضا و غضب جو ہے وہ خدا کے رضا و غضب کی علامت ہے۔ اس طرح سے ائمہ معصوم اور خدا کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں، اور کس طرح سے حاضر ہوتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ خداوند عظیم نے ہمارے دلوں میں محبت آل محمد ڈالی ہے، ولایت آل محمد ڈالی ہے۔ وہ اعمال کو قبول ہی تب کرتا ہے جب دل میں ولایت آل محمد ہو، ورنہ جتنا بڑا عمل مرضی ہے بارگاہ خدا میں، احسن وہ تو کہتا ہے احسن عمل ہونا چاہیے، سادہ عمل بھی قبول نہیں ہوتا ہے، احسن تو بن ہی نہیں سکتا جب تک ولایت آل محمد موجود نہیں ہوتا۔ اسی ولایت کے نتیجے میں عمل قدر و قیمت پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا اذا عرفتم فاعملوا ما شئتم، جب آپ کو ہماری ولایت کی معرفت ہو گئی تو پھر جو عمل مرضی ہے خدا کی بارگاہ میں پیش کرو، یعنی بڑے سے بڑا عمل بھی قبول ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قبول ہوگا، نہ کہ کھلی چھٹی دی ہے کہ ہماری معرفت ہونے کے نتیجے میں آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ جو عمل مرضی ہے کرنا چاہیں وہ کریں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نہ معصوم نے یہ نہیں فرمایا، نہ معصوم اور نبی اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو کھلی چھٹی دے کہ تمہیں زندگی میں جو کرنا ہے وہ کرو، ورنہ شریعت لاگو ہو جائے گی، قرآن ضرورت نہیں رہے گی انسانیت کو۔ اگر انسان کو کھلی چھٹی دینی تھی کہ فلاں کو مان لو پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تم گناہ کرو جیسا گناہ کرو، کیوں تمہارے دل میں محبت علی موجود ہے، تمہیں قیامت میں معاف کر دیا جائے گا۔ نہ معصوم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہتا ہے اور ایک بستی میں 1000 افراد رہتے ہوں، اس کا کردار سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں لوگوں نے نہیں دیکھا، اس کو دیکھا ہے، اس کو دیکھ کر کے لوگ کہیں گے رحم اللہ جعفر، خداوند عظیم جعفر صادق پر رحم کرے، کتنی خوبصورت تربیت کی آپ نے ماننے والے۔ آپ کا کردار بہتر ہوگا، لوگ ہمارے بارے میں کہیں گے کہ یہ چونکہ ان کے ماننے والے ہیں اتنے پاکیزہ ہیں، لہٰذا ہمیں تو پاکیزگی کا حکم دیا گیا کہ آپ کو پاکیزہ رہنا چاہیے۔ خراسان کی ایک جماعت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتی ہے، آپ کی زیارت کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے دربان کو پیغام دیا کہ جا کر کے حضرت سے عرض کریں نحن من شیعت جدک امیر المؤمنین، ہم آپ کے جد امیر المؤمنین کے شیعہ ہیں، آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ خادم نے جا کر کے بتایا، آپ نے ارشاد فرمایا انہیں واپس کر دو، میں مصروف ہوں۔ واپس چلے گئے، اگلے دن پھر واپس چلے گئے، آتے رہے، بار بار حضرت واپس کرتے رہے، 60 دن ان کو مسلسل واپس کی۔ 61 دن جب آئے اور آ کر کے پھر خادم نے وہی جواب دیا، انہوں نے عرض کیا کہ جا کر کے حضرت سے عرض کریں جب رسول اللہ، لوگ ہم جب واپس کر جاتے ہیں تو ہمیں باتیں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے کون سی غلطی کی کہ تمہارا امام تمہیں قبول نہیں کر رہا، مولا ایک مرتبہ ہمیں بتا دے ہماری تقسیم کیا ہے۔ حضرت اندر بلا لی، بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، پوچھا مولا ہماری تقسیم کیا ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا تم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ نہ ہم شیعت جدے کا امیر المومنین، ہم علی کے شیعہ ہیں، یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، تمہارا عمل ویسا نہیں ہے جیسا علی کے شیعہ۔ علی کا شیعہ فرمایا حسن و حسین علی کے شیعہ، سلمان و ابو ذر علی کے شیعہ تھے، محمد بن ابی بکر علی کے شیعہ تھے، علی کے کہنے جو عمل کرے، علی کے روکنے سے جو رک جائے، علی کی اقتداء کرے، اپنے شیعہ مستحق افراد کی مدد کرے۔ کیا تم ایسے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مولا ابھی ایسے نہیں۔ تو کہا کیوں کہتے ہو ہم علی کے شیعہ؟ یہ بہت بڑا منصب ہے، کیوں کہتے ہو؟ کہا ہمارا ہم کیا کہیں؟ کہا کہو نحن محبو علی ابن ابی طالب، ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، علی کی ولا رکھنے والے ہیں۔ جب یہ کہا تو انہوں نے کہ مولا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ بھی نہیں بن سکے، ہم علی کی ولایت اور محبت رکھنے والے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ارتفع اور قریب اور قریب اور قریب کرتے رہے۔ پھر خادم سے پوچھا کتنی مرتبہ کو واپس کیا؟ اس نے عرض کیا 60 مرتبہ واپس کیا۔ حضرت نے 60 مرتبہ ان پہ سلام کیا، چڑھتا کیوں؟ اس لیے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو، امام کا سلام ہو کہ تم علی کے چاہنے والے۔ خادم سے کہا ان کی ضروریات کا پتہ کرتے رہنا، ان میں سے کوئی بھی ضرورت مند ہو فوراً ان کی ضرورت پوری کرنا، علی کے چاہنے والے، علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا مولا امیر کا شیعہ ہونا یعنی ذمہ داری، اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ خدا نے اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا گوہر عطا کیا کہ خدا فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت اگر نعمت بنتی ہے تو ولایت علی کے سر ہے، اگر ولایت علی نہیں ہے تو کوئی نعمت نہیں ہے کائنات میں، اگر ولایت علی ہے تو پھر ہر نعمت نعمت ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ ولایت عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فخر نہیں ہے ہمارے لیے کہ ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا یہاں بھی ساتھ دیتے ہیں اور وہاں بھی ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ کون ہے دنیا کا امام جو یہ کہے کہ ہم آخرت میں تمہارا ساتھ دیں؟ کبھی کوئی نہیں کہے کہ وہاں پہ ہم ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں کہتا ہے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں یا ارحمدانا لتعرفنی عند الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمہ۔ اے حارث حمدانی تجھے بشارت ہو، دوسروں کو بھی بشارت دینا، اس لیے کہ تو علی کو پہچانے کا جب مرنے لگے گا، جب صراط پہ پہنچے گا، جب حوض کوثر پہ پہنچے گا، جب مقاسمہ ہو رہا ہوگا، علی کو پہچانے۔ ہر منزل پہ علی کہتے ہیں میں موجود ہوں گا۔ پوچھا گیا مقاسمہ یا امیر المؤمنین، یہ مقاسمہ کیا ہے؟ باقی تو بہت سمجھ آ گئی ہے، صراط سمجھ آ گئی، اور سمجھ یہ مقاسمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے کنارے کھڑا ہو جاؤں گا، جہنم سے بول کر کے کہوں گا یا جہنم ھذا صدیقی ذری ہے وھذا عدوی قضی ہے، اے جہنم یہ علی کا چاہنے والا ہے، اسے جانے دو، یہ دشمن علی ہے، اسے پکڑ لو۔ لہذا یہ مشکل ترین مرحلہ ہے جو آپ طے کر چکے ہیں۔ ولایت امیر المؤمنین کو ماننا مشکل ترین کام ہے، یہ جب تک خدا کی خاص توفیق نہ ہو ممکن نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں 1,40,000 سے زیادہ افراد موجود، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، سب کچھ سنا پیغمبر کے زبان مبارک سے، عمل پیغمبر کو وہاں پہ دیکھا، بیعت کروائی پیغمبر نے وہ بھی کی، لیکن اکثریت نے نہیں مانا ہے ولایت امیر المؤمنین۔ ویسے کرنی جو یمن میں بیٹھا ہوا ہے، نہ پیغمبر کو دیکھا، نہ زبان مبارک پیغمبر سے کوئی فضیلت سنی ہے، لیکن اسے جب پتہ چلتا ہے کہ صفین میں علی دشمن سے جنگ کر رہے ہیں تو وہ جاتا ہے صفین میں علی کی بیعت کرتا ہے اور علی کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ یہ توفیق اور یہ ہے خوش قسمتی انسان کی کہ انسان نے نہ دیکھا نہ سنا، اس طرح سے ولایت کو مان لیتا ہے۔ پیغمبر نے بھی کہا تھا کہ طوبی لاخوانی، میرے بھائی 7 مرتبہ حضرت نے اپنے اصحاب کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا، طوبی لاخوانی، میرے بھائیوں کے لیے خوشخبری ہے
خوش قسمتی ہے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. فرمایا نہیں تم میرے اصحاب ہو. میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لے آئے. پیغمبر کو مانیں گے, پیغمبر کے فرمان کو مانیں گے, عنوان مانیں گے جیسا پیغمبر ماننا چاہتے ہیں. ان کو پیغمبر کہے یہ میرے بھائی ہیں اور یہ خوش قسمت ہے, ان کے لیے توبہ ہے. اولئک طوبی لہم وحسن مآب. توبہ کی خوشخبری بھی ہے اور حسن مآب کی خوشخبری بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ مانا ہے جو پیغمبر فرماتے ہیں. جو خدا میں مانا جاتا ہے آپ اسے مان لیا. یہ مشکل ترین مرحلہ تھا ولایت امیر المؤمنین کو ماننا. انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی نفاق کو مان ہی نہیں سکتا ہے. مولا علی کی محبت اس دل میں آ ہی نہیں سکتی جب تک دل پاکیزہ نہ ہو. یہی تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک دل پاک نہ ہو ہماری محبت نہیں آ سکتی. نفاق سے پاک ہونا چاہیے, شک سے پاک ہونا چاہیے, شبہ سے پاک ہونا چاہیے, تب ہماری محبت اس دل میں سما سکتی ہے. لہذا جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں, مبشرات, از طرف خدا خوشخبریاں دی جاتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ سب باغات تمہارے لیے قرار دیے گئے, بس یہ روح نکلنی ہے اور آپ میں داخل ہو جانا ہے. آپ کے لیے تو مشکل ہے ہی کوئی نہیں. آخری مشکل یہی ہے جو موت کی صورت میں, اس کے بعد تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو. لہذا ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اپنے رب کے حضور جا رہے ہیں. رب قبول کرتا ہے. یہ حدیث ہے کہ آپ کی روحیں جب نکالی جاتی ہیں نا انسان کی, تو یہ روح فرشتے لے کر کے خدا کے حضور جاتے ہیں. بعض روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, بعض روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. ایک شخص ہے راہ خدا میں مارا, فرشتے اس کی روح کو لے کر کے گئے, بہت زیادہ اعمال کیے ہیں لیکن آسمان کے دروازے نہیں کھولے. معصوم نے یہ حدیث بیان کی. فرشتوں نے عرض کیا خدا بندہ وجہ کیا ہے؟ یہ تیرے راہ میں مارا گیا. آسمان پر نظر آ رہی ہے, فضائیں ساری اس کے عمل سے, نمازیں, روزے, صدقہ, سب کچھ موجود ہے اس کے اعمال میں, پھر بھی اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے. خدا بندی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے اعمال تمہیں نظر آ رہے ہیں اتنے اور بھی اگر اعمال کرتا تو پھر بھی اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلتا, اس لیے کہ یہ عمل کر رہا تھا اور اس کا دل میرے ولی کی ولایت سے خالی تھا. جب انسان کے دل میں ولایت امیر المؤمنین موجود ہو تو عمل وہی ہے جو بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے. آج اسی عمل کا ہے جو خدا بند عظیم کہتا ہے کہ میں اجر عطا کروں گا, عظیم اجر عطا کروں گا, دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. کب؟ وہو مؤمن. سورہ نحل کی 97 نمبر آیت میں خدا نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. عمل کرنے والا مرد اور مومن ہونا چاہیے. پھر ہم اس کو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی لنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون. دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں بہترین عمل ہم انجام دیں گے, دے عطا کریں گے بشرط کہ عمل کرنے والا مومن ہونا چاہیے. خدا تو خود قرآن میں شرط کر رہا ہے کہ عمل صالح کافی نہیں ہے, عمل صالح انجام دینے والا مومن ہونا چاہیے, تب ہم اسے اجر عطا کریں. یہ ایمان کیا ہے؟ یہ محبت علی ہے, ولایت علی ہے جو ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے. ایمان تب تک آ ہی نہیں سکتا اگر ولایت علی موجود نہ ہو. خدا بندی نے یہ فضل اور کرم کیا ہم پر کہ ولایت علی کی صورت میں ہمارے دل میں وہ خزین خزانہ رکھ دیا ہے کہ جو کسی اور دل میں سما ہی نہیں سکتا جب تک دل پاکیزہ نہ ہو. یہ شکر ہے, مقام شکر ہے, مقام حمد ہے خدا بند عظیم کی کہ اس نے ہم پر یہ احسان کیا, ہمیں ایسا قرار دیا کہ ہم نے محبت علی کو قبول کیا. نہ علی پہ احسان, نہ خدا پہ احسان. خدا کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں اس نے علی کی ولایت عطا کی. علی کی ولایت کے مرہون منت ہے پوری کائنات. یہ پوری کائنات بھی قائم ہے تو ولایت علی کے مقام پہ قائم ہے. اس طرح سے محبت اہل بیت جو ڈالی ہے, جتنا شکر کرے خدا کا
کم ہے. اور پھر ایک اور خصوصیت جو خدا نے قرار دی ہے وہ ہے نام حسین کا اثر ہمارے دل میں. عمر کی یہ ایک علامت ہے جو حدیثوں میں ذکر کی گئی ہے. ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین. حسین کی ایک خاص گرمی محبت ہے مومنین کے دلوں میں. کلما ذکرہ مؤمن استعبر. جب بھی مومن حسین کو ذکر یاد کرتا ہے رو پڑتا ہے. نبی رو پڑتا. حضرت آدم کو جب پیندن پاک کے نام پیش کیے گئے اور کہا آدم یہ کلمات بولو بارگاہ خدا میں خدا معاف کر دے گا. آدم جب وہ نام لے رہے تھے نا جب نام حسین پر پہنچے رو پڑے. جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا وجہ ہے؟ 5واں نام کیسا ہے؟ میں جب یہ لیتا ہوں تو رو پڑتا ہوں. جبرائیل نے مسائل حسین پڑھے. آدم یہ نبی آخر الزمان کا نواسا ہے. ابنوں کا حاضر یقتل وحیدن تریدن ادشان. آدم تیری اولاد میں سے نبی پاک کا یہ نواسا حسین اپنے وطن سے دور اکیلا اور پیاسا مرا. مارنے کے بعد اس کی بہنوں کی خیموں کو لٹا کر بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا, بازاروں میں پھرایا جائے گا. یہ جب مسائل جبرائیل نے پڑھے آدم بھی رو رہے تھے, جبرائیل بھی رو رہے. حسین پہ رونا فطرت. یہی وجہ ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین جب شہید ہوئے نا 40 دن آسمان رویا حسین, زمین روئی حسین. جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا تھا نہ خون ابلتا تھا وہاں روتا. پرندے بھی روئے اور مچھلیاں بھی روئی. مظلوم کی مظلومیت پہ سب سے زیادہ جو روتا ہے وہ اس کی ماں ہے. ابو بصیر جنت میں جب زہرا روتی ہے نا تو جہنم کی آگ کے شعلے دریاؤں کا پانی دریاؤں سے اچھلنے لگتا ہے. فرشتے آ کر کے قابو ان چیخوں کی وجہ سے جو ماں اپنے بیٹے پہ. یہی وجہ ہے کہ آگے البکا بکاؤ الحسن. جو اس کائنات میں بہت روئے وہ 5 ہیں. آدم روئے بہت روئے, یعقوب روئے, یوسف روئے, اور اس امت میں سے ایک علی حسین کا بیٹا روئے اور ایک حسین کی ماں. آدم بھی روئے 40 سال, یعقوب بھی روئے 40 سال, یوسف بھی 40 سال, زین العابدین روئے 34.5 سال. نبی کی بیٹی دنیا میں رہی 3.5 ماہ. کتنا روئی نبی کی بیٹی. کہا گیا کہ سب سے زیادہ رونے والی اس کائنات میں نبی. اس لیے تو کہتی تھی بابا صحبت علیہ کا مذہب. بابا بڑی مصیبت ہے. قد کانت بعدک انباء. بابا آپ کے بعد بڑی بڑی خبریں ہو گئی. بابا آپ موجود ہوتے نا تو یہ مصیبتیں بڑی نہ لگتی. پھر نبی کی بیٹی یوں نہیں ہے کہ دنیا سے چلی گئی اور گریا ختم ہو گئے. نہ جہاں جہاں پہ بیٹا گیا نہ نبی کی بیٹی ساتھ ساتھ رہی. جہاں جہاں پہ حسین کی کوئی بھی علامت ہے دختر نبی وہاں پر آج بھی جاتی ہے. شب جمعہ مظلوم کی قبر پہ جاتی ہے, ساری رات قبر حسین پہ رہتی ہے. ملا عباس حبشی کو جب شب جمعہ جا کر کے انہوں نے نوحید اکبر پڑھا تھا نا قبر حسین پر, خواب میں سید الشہداء آئے تو پوچھا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا 3 باتوں کی خاطر.
ایک تو اس لیے کہ کوئی ہم پہ اگر آتا ہے زیارت کرنے کے لیے تو میں اس کی زیارت کرتا ہوں۔ دوسرا جب وطن واپس جاؤ تو مجلس جو ہوتی ہے جوتوں میں کوڑا بیٹھتا ہے، اس کو حسین کا سلام کرے۔ اور تیسرا تم نے آج میری قبر پہ آ کر علی اکبر کا لوہا پڑھا، کہا مولا پڑھا کیا کوئی غلطی ہوئی مجھ سے؟ کہا نہیں تم سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن تمہیں پتہ ہے شب جمعہ میری ماں میری قبر پہ آ جب سے تم نے علی اکبر کا لوہا پڑھا نا میری قبر پر میری ماں چین نہیں کر رہی ہے، ہر اس جگہ جاتی ہے جہاں جہاں پر حسین کی کوئی نشانی موجود ہے۔ حلق کا راج بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک شب دیکھا کہ میرے کلیسا کے نیچے سے نور بلند ہو رہا ہے آسمان کی طرف۔ میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو میرے کلیسا کی دیوار کے ساتھ کچھ قیدی خواتین بیٹھی ہیں، کچھ سر ہیں جو نیزوں پر ہیں اور سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتا میں اترا، میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سر سے نور نکل رہا ہے، آسمان تک پہنچ رہا ہے۔ میں نے سپاہیوں سے پوچھا سپاہیوں یہ کون مارے گئے؟ کہا یہ یزید کے باغی مارے گئے، ہم نے ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بنا لیا ہے، ہم انہیں یزید کے پاس لے جا رہے ہیں۔ جس سر سے میں نے نور دیکھا میں نے کہا مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو۔ نہیں دے رہے، میں نے 10,000 درہم انہیں دی، سر لیا، لا کر کے دھویا، دھو کر کے تشت میں رکھا اور سامنے دو زانو بیٹھ کر کے سوال کیا، کہا میں جانتا ہوں تو ولی خدا ہے، مجھ سے بات کرو، یہ بتاؤ کون ہو، کیسے مارے گئے؟ سر کے لابے نے کہا انا الحسین ابن فاطمہ، میں پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین، مجھے کربلا میں پیاسا مارا گیا، میرے بھائی اور بیٹوں کو قتل کیا گیا، میری بہنوں کے خیموں کو لوٹا گیا، انہیں قیدی بنا دیا گیا۔ راہ باتیں کرتا رہا تھا، مجھے کلمہ پڑھا گیا، کلمہ پڑھا، باتیں کرتا کرتا سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے کلیسا میں آسمان سے نور کی آوازیں اتر رہی، پہلے ایک شخصیت نکلی، حاتم نے آواز کی یہ آدم نبی خدا ہے، دوسری آواز اتری، حاتم نے آواز دی یہ نوح ہے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے۔ ایک اور شخصیت اتری، حاتم نے آواز دی یہ مظلوم کا نانا محمد ہے۔ یہ شخصیات جب چلی اور ایک اور آواز اتری، اس سے کالے برقع والی حاتم